بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے دو صحابیوں کے بارے میں بتانا چاہوں گی جن سے بہت سی احادیث روایت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبد الرحمن بن سخر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیت ابو ہریرہ سے زیادہ مشہور ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کی وجہ یوں بیان ہوئی ہے کہ ان کو بلیوں سے بڑی محبت تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آستین میں ایک بلی کو دیکھا تو ان کو یا ابا ہریرہ کہہ کر پکارا۔ اس دن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ لوگ آپ کا اصلی نام ہی بھول گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ادب و احترام کیا کرتے تھے، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے زیادہ احادیث مبارکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ اس قدر باادب تھے کہ بغیر طہارت کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرنا گوارا نہ کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور سے خوشی چھلکتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہو جاتے۔ ان کے چہرے اقدس پر حزن و ملال یعنی پریشانی نظر آتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غمگین ہو جاتے، یہاں تک کہ ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں یوں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں دیکھتا ہوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ مسند احمد۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اصحاب صفہ میں ہوتا ہے۔ یہ وہ نادار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے کہ جو مسجد نبوی میں ایک چبوترے پر رہا کرتے تھے اور یہیں بیٹھ کر عبادت اور علم حاصل کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی ذوق تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پڑے رہتے تھے، فاقوں پر فاقے ہوتے اور علم حاصل کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک روشن پہلو والدین سے حسن سلوک بھی ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو کئی مرتبہ کوشش کی کہ والدہ بھی اسلام قبول کر لیں، مگر وہ مسلسل انکار کرتی رہیں۔ ایک مرتبہ والدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہے تو روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کے لیے ہدایت کی دعا فرما لیجیے۔ ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ، ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت فرما۔ ادھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کی والدہ کے دل کی دنیا پلٹ گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ جو ہی اپنے گھر میں داخل ہوئے تو والدہ کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 78 سال کی عمر میں وفات پا کر مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے بھی بہت سی احادیث روایت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب کے صاحبزادے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب خیر الامہ، جس کے معنی ہے امت کا بڑا عالم۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ہوش سنبھالا ہی تھا کہ اپنے گھر کے اندر اسلام کو پایا اور اسلام کے ہی دامن میں ان کی پرورش ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت اپنے خاندان کے ہمراہ کی۔ غزوہ بدر کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 13 سال تھی، تاہم جہاد کے شوق میں شرکت کی درخواست کی، لیکن کم سن ہونے کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہ فرمائی۔ اسی وجہ سے غزوہ احد میں بھی شرکت نہ کر پائے۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ اس غزوے میں شرکت کی۔ غزوہ خیبر میں بھی وہ مجاہدانہ شریک ہوئے اور اس سفر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال و حرام کے جو بعض خاص احکام جاری فرمائے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 20 سال تھی۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا، جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30,000 کی فوج کے ساتھ رومیوں کے مقابلے کے لیے تبوک کا رخ کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی شریک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم سمود کی آبادیوں کی طرف گزرے تو فرمایا: ان لوگوں کے مکانوں میں داخل نہ ہوں جنہوں نے خدا کی نافرمانی کر کے
اپنے اوپر ظلم کیا کہ کہیں تم بھی اس عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ جس میں وہ مبتلا ہوئی۔ غرض غزوہ خندق سے لے کر آخر تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسی بڑی مہم نہ تھی جس میں انہوں نے شرکت نہ کی ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں طویل عرصہ تک رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے کا اعزاز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حاصل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کا سرمایہ اور جان کی تسکین کا باعث تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایسے شکستہ دل ہوئے کہ اس کے بعد نہ کوئی مکان بنایا اور نہ باغ۔ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا تو بے اختیار رو پڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو بہت محبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 1000 غلاموں کو آزاد کروایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ گوشہ نشین ہو گئے اور اکثر سیاسی معاملات اور جنگوں سے لا تعلق رہنے لگے۔ آخری سالوں میں مکہ مکرمہ کو مسکن بنایا اور وہیں 74 ہجری میں تقریباً 84 برس کی عمر میں وفات پائی۔ تیسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا نام عبداللہ تھا جبکہ آپ کی کنیت ابو العباس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے نام عباس بن عبد المطلب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ام الفضل لبابہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہجرت سے 3 سال قبل شیب ابی طالب کے دنوں میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برگاہ رسالت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعب دہن ڈال کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عباس نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ نے اس سے قبل ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پرورش توحید کے سائے میں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہجری میں اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 11 سال تھی۔ آپ اپنے والد کے حکم سے بیشتر اوقات بارگاہ نبوت میں حاضر رہتے تھے اور اپنے لڑکپن کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گزارا۔ ام المومنین حضرت میمونہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی اور آپ سے بہت شفقت رکھتی تھیں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور کئی مرتبہ رات بھی ان کے گھر ہی سو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس صرف 13 برس کے تھے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ تقریباً 2 برس کے بعد ہی امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے دور میں آپ کی جوانی دور تک پہنچی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو انتہائی قابل پا کر خاص طور سے اپنی تربیت میں لے لیا۔ حضرت عمر نے انتہائی محبوب رکھتے تھے۔ حضرت عمر اکثر پیچیدہ اور مشکل مسائل ان سے حل کرواتے اور ان کی ذہانت سے خوش ہو کر ان کو داد دیتے۔ حضرت عثمان کے دور میں 27 ہجری میں افریقہ پر فوج کشی ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہم میں شریک ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس عہد مبارک کے ممتاز ترین علماء میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی زندہ کتاب تھی جس میں تمام علوم جمع تھے، قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، ادب، شاعری وغیرہ، اور کوئی ایسا علم نہ تھا جس میں آپ کو عبور حاصل نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے اور مکہ میں زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا انتقال سن 68 ہجری میں 70 سال کی عمر میں طائف میں ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں دفن کیا گیا۔ چوتھے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی رسول تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو سعید تھی۔ حضرت زید بن ثابت ہجرت نبی سے 11 سال پہلے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ثابت بن ضحاک ہجرت سے 5 سال پہلے ایک جنگ میں مارے گئے۔ اس وقت حضرت زید کی عمر 6 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش والدہ نے کی۔ حضرت زید 11 برس کے ہوئے تو اسلام کے دامن میں آ گئے۔ ہجرت سے قبل حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ منورہ میں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے۔
حضرت زید نے انہی دنوں میں اور نہایت کم سنی میں اسلام قبول کیا۔ حضرت زید کی عمر 13 سال تھی جب غزوہ بدر پیش آیا۔ ایک مسلمانوں کا لشکر جب میدان جنگ کی جانب روانگی کے لیے تیار ہوا تو آپ نے بھی شرکت کی خواہش لی اور وہاں پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچوں کی ایک جماعت کے ساتھ پیش ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی کم سنی پر نظر فرما کر واپس کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ غزوہ خندق میں جو کہ 5 ہجری میں ہوئی آپ کا پہلا غزوہ تھا، اس وقت آپ کی عمر 16 سال تھی۔ غزوہ خندق میں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ میدانی جنگ میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کھودنے والی جماعت میں شامل تھے اور مٹی نکال کر باہر لاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو فرمایا کیسا اچھا لڑکا ہے۔ اتفاق سے اسی دوران آپ کو نیند آ گئی۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو مزاق سے ان کے ہتھیار اتار لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو لوگوں کو منع فرمایا کہ اس قسم کا مزاق نہ کیا کریں۔ غزوہ تبوک میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کا علم عطا فرمایا۔ حضرت زید اپنے قوت حافظہ، علم و فضل، فہم و ذہانت کی بدولت چھوٹی ہی عمر میں بارگاہ رسالت میں مقبول ہو گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی قربت کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفقت و محبت کے طور پر اپنا زانو مبارک ان کے ران پر رکھ لیتے تھے۔ ایسے ہی ایک موقع پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانوئے مبارک اتنا بھاری محسوس ہوا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میری ران ہی نہ ٹوٹ جائے، لیکن وحی نزول کے بعد یہ کیفیت ختم ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن اور کاتب وحی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر ملکی حکمرانوں اور سربراہان کے ساتھ خط و کتابت کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم وراثت کا سب سے بڑا عالم قرار دیا۔ جامعہ ترمذی۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ان صحابہ کرام کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا محسوس کیا، کیا پایا، کمنٹ میں لکھیں۔ کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو ضرور لکھا کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔